بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت، تم کو مجد نار کا اے دشمنان آل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ اے صباب گل فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا وہ آستان آل بیت۔ سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خزانے اور اونچی قدر و شان آل بیت۔ محرم الحرام کی 10 رات تھی جس کے اندر امام ابن علی مقام نے کربلا کے مقام پہ اپنے ساتھیوں کو فرما دیا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ چلا جائے۔ حسن ابن علی اس میدان سے نہیں جائیں گے۔ امام علی مقام حج کے 2 دن پہلے مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ چلتے رہے۔ کبسہ کے قریب آ گئے۔ حربہ بن یزید بھی 1000 لشکر لے کر کبسہ کے میدان میں آیا اور امام علی مقام کو اس کو روکا اور اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے حجاج بن مصروف الجوشی جو آپ کے ساتھی تھے فرمایا کہ آپ اذان دیں۔ جب اذان ہو چکی تو اقامت کا وقت آیا تو امام علی مقام تہبند باندھا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی جو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ نے حربہ بن یزید سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو تو حسن تجھے روکتا نہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو۔ اگر تو حسن کو چھوڑ کر دوسری جگہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کے نماز پڑھ لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، نماز تو میں آپ کے ساتھ ہی پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا، یعنی ملازم میں یزید کا ہی ہوں۔ اس نے امام علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام علی نے اپنے غلام کو فرمایا کہ خطوط لے آؤ، اور جب وہ خطوط لے آیا تو انہوں نے حربہ بن یزید اور اس کے لشکر کے سامنے یہ تمام خطوط کو سامنے رکھا اور حربہ بن یزید نے کہا کہ یہ خطوط میرا اور میرے لشکر کا اس کے ساتھ کچھ نہیں تعلق، یہ بے شک آئے ہوں گے لیکن ہم تو ایک ملازم ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ہم نے بھی آپ کے نانے کا کلمہ پڑھا ہے، پر کیا کریں مجبوری ہے، تنخواہ کی مجبوری ہے، ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک گھیرے میں رکھیں جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے۔ امام علی نے فرمایا اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم گھیرے میں ڈال کر تم ابن زیاد کے پاس لے جاؤ گے تو حسن بھی کبھی نہیں جائے گا۔ اس مقام میں اس نے قسم اٹھائی اور کہا کہ میں آپ کو چھوڑنا بھی نہیں اور آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور اس بات پر ان دونوں کی بحث ہوئی اور بات لمبی ہو گئی۔ پھر حربہ بن یزید نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے اور ہمیں اجازت بھی نہیں ملی، بس ہم آپ کو لینے آئے ہیں، ہم نے آپ کو گھیرے میں لے لیا ہے، بس ہم نے آپ کو واپس مدینہ پاک بھی نہیں جانے دینا اور آپ کو کوفے لے کے جانا ہے۔ امام علی نے فرمایا تو یاد رکھ، حسن جان تو دے سکتا ہے پر اس کے دربار پر نہیں جا سکتا۔ پر اس یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امام علی کو کربلا میں تشریف لے کے جانا پڑا۔ چلتے چلتے آپ کربلا پہنچے جہاں اس نے آپ کو روکا۔ اس جگہ کا نام بائدہ تھا۔ امام علی مقام نے بائدہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حربہ بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا۔ حربہ بن یزید نے امام علی مقام کو روکا ضرور پر بات کرنے سے پابندی نہیں لگائی۔
آپ نے مقام علی نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا اور مولا کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ جس شخص نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد عہد و پیمان باندھے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کا وہ مخالف بن گیا ہو، اور اپنے رعایا میں ظلم و زیادتی کو، گناہ کو رواج دے رہا ہو۔ میں نے اپنے نانا جان سے سنا، اور اس وقت جو آدمی طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے رستہ نہ روکا اور وہ خاموش بن کر اس حالات میں زندگی کو بسر کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دیں گے۔ پھر آپ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں، یزید اور یزید کے ساتھیوں نے شیطان کی اطاعت شروع کر دی اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے پھر پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر دیا، اور انہوں نے اللہ کے نافذ کردہ حدود کو پامال کر دیا، اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر کھا گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت تک جو خاموش رہے اور قومی خزانے کو لوٹتا رہے اور اس میں حصہ بھی وصول کرے، اسے ضرور سزا ملے گی۔